اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ 28واں پارہ سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ساتھ جو عہد و معاہدہ جو شرائط نامے ہوئے تھے، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو بھی شخص مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینہ سے جو مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ تو اچھی بات، انصاف نہیں ہے، ان کا آدمی مدینہ آئے تو ہم واپس کریں، اور ہمارا مدینہ سے مکہ جائے تو یہ واپس نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسی پہ مہر لگا دو، یہی ٹھیک ہے۔ بظاہر عجیب بات لگتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مسلمانوں کے لیے یا ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ ساری حکمتیں جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جو ہمارا ہو کے مدینہ آئے گا وہ کبھی خود مکہ جائے گا ہی نہیں، اور جو سچا مسلمان مکہ جائے گا وہ ضرور کسی نہ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرے گا، اس کے ذریعہ کوئی نہ کوئی اسلام کے اندر آئے گا، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ یہ عہد نامہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ سے کچھ عورتیں مدینے آ گئیں۔ جب وہ عورتیں مدینے آئیں تو مکہ والوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، ان کو واپس کرو، یہ عورتیں مدینے گئیں، ان کو واپس کرو۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ جب شروع میں جو عہد نامہ لکھا تھا اس میں احدن کا لفظ لکھا تھا، اس میں صراحت نہیں تھی کہ عورت کو واپس کیا جائے گا یا نہیں، یا مرد ہی ہوگا، کوئی بھی آئے گا اس کو واپس کرنا ہے، بات یہ تھی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی بھاگ کر کے آئے یا اسلام قبول کر کے آئے تو اس کو بھی واپس کرنا ہے، یا کوئی کسی تجارت کی غرض سے کسی اور منفعت سے آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم، ایسا کچھ نہیں تھا، مطلق تھا جو بھی آئے گا اس کو واپس کرنا ہے۔ جب چند عورتیں آ گئیں مدینہ تو کفار نے ان کی واپسی کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو واپس کریں گے، ان کو واپس بھیجو، شرائط نامہ یہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو واپس جائیں گے نہیں، کیونکہ ہم اسلام قبول کر کے آئی ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومنہ عورت آئیں، دو شرط، ایک تو ایمان کے لیے اور دوسرا ہجرت کر کے، یعنی ہجرت ان کی ایمان کے لیے ہو، یہ نہیں کہ کسی سے شادی کے لیے یا کسی اور فائدے کے لیے نہیں، چیک کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام کیا؟ سورہ ممتحنہ، امتحان والی سورت۔ فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، ان کی چھان بین کرو، ان کی تحقیق کرو۔ اس آیت سے ایک بات میں اور کہوں گا، بے شمار لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، اور کہتے ہو ہمارے دو ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن میں دکھاؤ حدیث ضعیف کہاں ہے، حدیث میں دکھاؤ حدیث ضعیف کہاں ہے۔ یہ جہالت کی ایک دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں نہ ماننے کی ایک دلیل ہے، لیکن اس کا ثبوت اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، جیسے قرآن کے اندر ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو گواہ طلب کرو۔
قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ تو چھان بین کرنا، راویوں کے احوال معلوم کرنا، کون کیسا ہے کیا ہے، یہ ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے ذوف صحیح، اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ملتا ہے، اور اس معنی کی ایک حدیث بھی ہے، صراحت کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر بن خطاب کے گھر آئے، سلام کیا 3 بار، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، واپس ہو گئے۔ حضرت عمر باہر نکلے، واپس جا رہے تھے، بلایا، کہا ابو موسیٰ کہاں، کدھر؟ کہا ایسے ہی آپ کے یہاں آیا تھا۔ تو کہا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں نے 3 بار سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا یہ کون سی بات؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 3 بار سلام کرو، اندر سے جواب آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کہیں مشغول ہو یا ملنا نہ چاہتا ہو۔ کہا ایسی بات؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا اس کا گواہ پیش کرو، نہیں تو تمہاری پیٹھ پہ میرے درے لگیں گے۔ دیکھو حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے، حدیثوں کی چھان بین کے تعلق سے حدیثوں میں ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، جلیل القدر صحابی، انصاری صحابہ چند بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا آپ میں سے کسی کو یہ حدیث معلوم؟ سب نے کہا ہمیں معلوم۔ کہا میرے پاس عمر کے ساتھ چلو، میرے ساتھ عمر کے پاس چلو۔ حضرت عمر کے پاس آئے، ان سارے صحابہ نے کہا ہم نے سنا اللہ کے نبی سے۔ کہا تو پھر یہ بات صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا وہی لوگ کہتے ہیں جو جہالہ لوگ ہیں۔ اور اس آیت میں بھی کیا اللہ نے فرمایا، کہا فامتحنوہن، چھان بین کرو ان کی، امتحان لو ان کا۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں جانتا ہی ہے کہ آیا وہ ایمان لا کر کے ہجرت کر کے آئی ہیں یا کسی اور غرض سے آئی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن تم کیا کرو، امتحان لو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ جو جملہ اللہ عالم بایمانہن، یا یہ ہوتا کہ اللہ و رسولہ عالم بایمانہن، اللہ اور اس کا رسول تو ان کے ایمان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ سے کہا کہ کیا کرو، ان کا امتحان لو۔ اللہ تو جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں، لیکن تم ان کے ایمان کا امتحان لے لو، ان کی چھان بین کر لو، پوچھ لو، تحقیق کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ سچی مومنہ ہے، امتحان لے لو۔ اور کیسے امتحان لینا وہ بھی آگے ذکر ہے کہ کیا کیا پوچھنا ہے تمہیں، کیسے بیعت لینی ہے۔ کہا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، خبردار مکہ اب واپس نہیں کرنا ان کو، اب ان کو مکہ واپس نہیں کرنا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ مومنہ ہے۔ لا ہن حل لہم، یہ ان کافروں کے لیے اب حلال نہیں ہے، یہ مومنہ اب ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے، اب ان کو واپس نہیں کرنا۔ وآتوہم ما انفقوا، ان کافروں نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہے، یعنی جو حق مہر ہے ان کا، اے مسلمانوں تم کافروں کو واپس دو۔ وآتوہم ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے ان کو دیا تھا وہ واپس کر دو، جو ان کا مہر تھا، جو ان کا پیسہ ان عورتوں پر لگا تھا، جو خرچ لگا تھا، وہ خرچ مسلمانوں تمہارا فرض بنتا ہے واپس دو، ان کو دو۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی کتنی ہیلپ ہونی چاہیے، جو صحابہ نے کی، مہاجروں نے کی، انصاروں نے مہاجروں پہ کی۔ آج کے دور میں کوئی نیا کلمہ پڑھے نا تو اس کو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ، کوئی ایسی تنظیم اس کے ہیلپ کرنے کی الا ماشاءاللہ ہیں کچھ لوگ، اور جو تھے ان کے خلاف بھی کیا ہوا کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے، اس کو بیچارے کو جلا دیش ہی کر دیا، دیش سے ہی نکال دیا اس کو، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ صحیح معنی میں جو غیروں کو اسلام پہنچانا چاہیے نا، جو سچائی دینی چاہیے، ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں وہ شعور ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت و تبلیغ دی جائے، غیروں کو ہم نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس مال تھا، اب کیا سوچتے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی دینے کی، لیکن کیا محبت تھی توحید کی۔ اللہ نے کہا نہیں ان کو دو، اور کیا کرو، ولا جناح علیکم،
تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، تم ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہ عورتیں کافروں کے لیے نہیں، ان کے لیے حرام ہو گئی، تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کرو۔ اور صرف اس میں ایک چیز، اس میں صرف استبراء الرحم وہ دیکھ لو، اگر وہ نہیں ہے تو عدت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ چیز ہے، رحم مادر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو، تم اس سے نکاح کر لو، اور رحم مادر میں بچہ ہو تو عدت وضع حمل، فرمایا ان سے نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے چکو ان کا حق مہر، یعنی مہر کے بغیر نہیں، تم نکاح کر لو ان سے حق مہر ان کا دے کر کے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یہاں دوسری بات، ولا تمسکوا، نہ روکے رکھو، بعصم الکوافری، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں۔ شروع اسلام میں کیا تھا؟ ایسا تھا شروع اسلام میں۔ اللہ کے نبی کی خود بیٹی حضرت زینب کافر کے گھر میں تھی، تو شروع میں تھا، تو بعد میں کیا ہو گیا؟ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کسی مسلمان کے گھر کوئی کافرہ بیوی ہے، یا تو اس کو دعوت اسلام پیش کرے، وہ قبول کر لے تو ٹھیک، نہ قبول کرے تو اس کو چھوڑو، اب اس کو مت رکھو۔ اور کوئی کافرہ کی بیوی ایمان لا کر کے آ جائے، اس کو واپس مت کرنا۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم بھی اس سے مانگ لینا جو تم نے خرچ کیا۔ یعنی ایک کافرہ بیوی اگر ایمان نہیں لاتی ہے تو تم چھوڑو، وہ واپس جائے گی تو تم اس سے اپنا حق مہر واپس لے لو۔ وہ جس کافر کے سہاں جا رہی ہے اس سے تم اپنا پیسہ لے لو، اور جس کافر کی بیوی ایمان لا کر کے تمہارے یہاں آ رہی ہے تم اس کو پیسہ دے دو، اس کا حق مہر تم دو اور اس کا حق مہر وہ دیں گے اگر یہ کافرہ ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو کچھ خرچ کیا ان سے مانگ لو۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو قبول کرو، تسلیم کرو۔ صحابہ نے کوئی پیشانی پر سلوٹیں لائیں کہ کون ان میں سے خرچ کرے، وہ 7-8 عورتیں تھیں، کون کہاں کیا کرے، کہاں ان کا نان و نفقہ، کہاں پیسہ کس کو دے، اتنا پیسہ ان کو دینا، اتنا مال ان کو دینا، کیا کریں؟ لیکن نہیں، دل میں خوشی ہوئی کہ اللہ نے ایک عورت کو جہنم سے بچا لیا، ایک مرد کو جہنم سے بچا لیا، اور یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود، قرآن نے کہا عزیز علیہ حریص علیکم ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے حریص تھے، بڑے لالچی تھے کہ کوئی بندہ جہنم سے بچ جائے، کوئی عورت جہنم سے بچ جائے، بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ہمیں کوئی تڑپ نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں، اپنے پڑوسیوں کو نہیں، تو غیروں کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم نے کہاں کسی غیر مسلم کو اسلام کی تعلیم دی؟ ہم دیتے ہی نہیں، جبکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، دینی چاہیے اور اس پہ خوشی محسوس کرنی چاہیے جب کوئی کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، یہ فیصلہ اللہ نے تمہارے درمیان کیا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10، جس میں دو ٹوک فیصلے واضح ہو گئے کہ کوئی بھی عورت ایمان لا کر کے مدینہ آئے گی اس کو واپس نہیں کرنا، اس کا پیسہ اس کافر کو دے دینا حق مہر کا، اور جو کافرہ عورت تمہارے نکاح میں ہے آج کے بعد تمہارے لیے وہ درست نہیں ہے، تم بھی اس کو چھوڑ دو اور اس سے اپنا حق مہر واپس لے لو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو قبول کر لو۔ صحابہ اکرام نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ امتحان کیسے لینا ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔